وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. آیت نمبر 122 سورہ بقرہ شریف. پچھلے درس میں پچھلی جو آیتیں گزری ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے کافروں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، اور جواب میں آپ کو جو ہے وہ انکار اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا. دلائل آپ پیش کرتے لیکن دلائل کو ماننے سے انکار کر دیتے. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر جو ہے خلوص کے ساتھ کسی شخص کو کوئی بات سمجھا رہا ہو اور اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ بالکل واضح طور پر دلائل بھی پیش کر رہا ہو، پھر بھی سامنے والا یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو ہم جیسے نارمل انسان کو بھی جو ہے اس سے تکلیف پہنچتی ہے. ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اپنی اس امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے، انتہائی مہربان، ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، اور وہ اگر ہمارے درمیان آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی پرستش کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بتوں کی پرستش کرتے رہے تو کل جہنم کی آگ میں یہ جلیں گے، اور جہنم کی آگ میں وہ جلتا ہوا ہمیں دیکھ نہیں سکتے. جس طرح ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہماری تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی امت کو جو ہے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کوشش کرتے، اور جب سامنے سے انکار ہوتا تو آپ کبیدہ خاطر ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی. تو آپ کو تسلی دینے کا کام جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں نازل کرتا کہ اے محبوب آپ نہ گھبرائیے، آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، آپ کے کام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر یہ جہنم میں گئے بھی تو یہ ان کی شامت اعمالی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، آپ کی اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہے. آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ ان کے دین کو اپنائیں گے تبھی جا کر یہ لوگ خوش ہوں گے. اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ جو ہے یہودیت کو اپنا لیں گے، مشرکین مکہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اس چیز کو اگر اپنائیں گے تبھی جا کر یہ آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ جو ہے یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اب اس کے بعد جو ہے پھر مختصر انداز میں بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ایسی ہی آیت، بالکل اسی طرح کی ایک آیت ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں.
اے بنی اسرائیل، چونکہ وہاں پر میں نے اس کی تفسیر کر دی ہے تو اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اے بنی اسرائیل، اے بنی یعقوب. اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور یہود جو ہے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بھائی جو سورہ یوسف میں جو ہے ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے. تقریباً 11 بھائی جو ہے آپ کے تھے. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر. حضرت یوسف نے کہا تھا خواب میں جب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے والشمس والقمر، اور چاند اور سورج جو ہے وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتہم لی ساجدین، وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. تو یہاں پر جو 11 ستارے تھے اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ تھی کہ وہ 11 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور سورج سے مراد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب تھے، اور قمر سے یعنی چاند سے مراد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی. اور یہ خواب کی تعبیر کب مکمل ہوئی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے، اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے عزیز مصر نے جو ہے وہ غلہ تقسیم کرنے کا جو ہے آپ کو وہ محکمہ عطا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے پہنچے، آپ نے ان لوگوں کو پہچان لیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے، یہ جو 11 بھائی تھے، یہ غالباً 11 میں سے 10 جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، اور حضرت یوسف کے ساتھ غالباً ان کا نام تھا بنیامین. یہ دو سگے بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی کے یہ 2 بچے تھے، اور دوسری بیوی کے جو ہے وہ دوسرے بچے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا بہت ان میں آ گیا تھا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت عزیز تھے، حضرت بنیامین بہت عزیز تھے، تو دیگر بھائی جو ہے وہ حسد کا شکار ہو گئے تھے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کی، اور پھر روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ بھائیوں کو بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دیگر بھائی تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. تو کثیر انبیاء کرام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہوئے ہیں. تو اے بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری وہ نعمت، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. بنی اسرائیل، حضور کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور کے جو دیگر قومیں تھیں ان سب میں جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی، برتری عطا فرمائی تھی. لیکن بعد میں جب حضور تشریف لائے، اگر حضور کو نبی مان لیتے، حضور کی نبوت کا اقرار کر لیتے، تو ان کی فضیلت جو ہے وہ مذہب اسلام میں بھی برقرار رہتی. لیکن چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جو ہے بنی اسرائیل کی فضیلت ختم ہو گئی. اور امت محمدیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب قیامت تک کے تمام لوگوں اور حضور کی آمد سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ان سب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب اس امت کو فضیلت عطا فرمائی. امتم وسطا، امتم وسطا قرآن مجید نے جو ہے کہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امت وسط کا لقب جو ہے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی قومیں ہیں، تمام قوموں میں امت محمدیہ سب سے افضل ہے. اور اس میں ہمارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. بے شمار احسانات اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں، پچھلے جو دروس ہیں ان میں ہم نے پڑھا کہ من و سلوہ ملا، آسمان سے جو ہے من و سلوہ جو ہے نازل ہوتا تھا ان کے لیے، دسترخوان اترا ان کے لیے. جب میدان تیہ میں تھے، پانی کی پیاس لگی تو انہوں نے جا کر حضرت موسیٰ سے کہا، تو حضرت موسیٰ نے جو ہے عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری فرما دیے تھے. یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچہ جو ہے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کپڑے بھی بڑھتے تھے، اور ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے.
ایسے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے. وہ ساری تفصیل جو ہے پچھلے دروس میں گزری ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی. قیامت کے دن، اور قیامت کے دن سے ڈرو. ایک جان دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ اس وقت نہیں دے گی، اس لیے کہ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. یہاں تک کہ کوئی بچہ جو ہے ماں کے پاس جائے گا کہ آپ میری والدہ ہو، دنیا میں آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، میرے لیے آپ بھوکی رہتی تھی، آپ خود بھوکی رہ کر مجھے کھلایا کرتی تھی، مجھے کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو رات بھر آپ جاگ کر جو ہے گزارا کرتی تھی. آج مجھ پر بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، میری نیکیاں بہت کم ہو گئی ہیں، میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تھوڑی سی نیکیاں مجھے دے دیجیے. تو امی جان بھی یہی کہیں گی کہ بیٹا وہ دنیا تھی، یہاں مجھے بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میرے پاس بھی نیکیوں کی کمی ہے، تو میرا بیٹا ہے، لہٰذا ایک کام کر، تو ہی مجھے کچھ نیکیاں دے دے. تو وہ جو کیفیت ہے قیامت کی کہ اس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب اپنی میں ڈوبے ہوں گے، سب کو اپنے اعمال اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے اس گناہ کو معاف کروا لوں گا. یہودیوں کو خطاب ہے اس میں کہ یاد کرو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی. ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. پہلی بات تو کچھ ہوگا بھی نہیں ہمارے پاس کہ ہم کچھ دے دیں. دنیا میں ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی کی کوئی چیز توڑ دی مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اگر وہ چیز ویسی مل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں ویسی چیز آپ کو لا کر دے دوں گا. لیکن اگر ویسی چیز دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت آپ ادا کریں گے. یہی حکم ہے. آپ اگر قاضی کے پاس بھی جائیں گے تو قاضی بھی آپ کو جو ہے یہی فیصلہ سنائے گا کہ اگر جس چیز کا نقصان اس نے کیا ہے، اگر ویسی ہی کوئی چیز ملتی ہو تو ویسی ہی چیز لا کر اس کو واپس کرنے کا پہلے قاضی فیصلہ دے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز ملتی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، تو پھر اسے حکم دیا جائے گا کہ اچھا اس کی قیمت کیا تھی، اس کی قیمت کا دعویٰ تم ادا کرو. تو قیامت میں تو پہلی بات تو ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی نہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں کہ پروردگار عالم یہ لے لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ختم کر دے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. زمین پر جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا. صرف انسان اور جنات جو ہیں ان کو بھی فنا کر دے گا پھر، لیکن یہ ہے کہ انسان اور جنات کو دوبارہ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. دیگر جتنے بھی چرند پرند ہیں وہ پھر سب کے سب فنا ہو جائیں گے. درخت، مٹی، آگ، پانی، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب فنا ہونے والی. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی. یہاں پر جو ہے اہل سنت و جماعت ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کافر کو کسی کی سفارش کام دے گی. ورنہ اگر ایمان والا ہے کافر، صرف وہ کافر کے لیے کسی کی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کافر مرتا ہے تو اس کے لیے خود حضور کی سفارش نہیں کریں گے. حضور سفارش اور شفاعت اس کی کریں گے جو مومن ہوگا، جو دنیا میں مومن ہوگا اس کی سفارش کریں گے. ہاں، حضور کے بعد اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، ماں باپ ہیں، حفاظ قرآن ہیں، علماء کرام ہیں، یہ جو ہے اپنے ساتھ کئی لوگوں کی سفارش کریں گے. احادیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کافر ہے تو کافر کو کسی دوسرے کی شفاعت جو ہے، سفارش جو ہے وہ کام نہیں دے گی، ورنہ مومن کو سفارش کام دے گی. اور وہ بھی اس طرح کہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ ہمارے جو دنیا میں دوست تھے، جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے، جنت میں کہیں نظر نہیں آ رہے.
تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہم جہنمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل فرمائے گا، اس لیے کہ جنتیوں کی کوئی بھی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، تو ان کے لیے جو ہے جہنمیوں کی جہنم کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا، اور پھر وہ سارے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور تو دیکھیں گے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رہتے تھے یا ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ لوگ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ پروردگار یہ جو جہنم میں جل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ نیک کام کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے تلاوت قرآن کیا ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے صدقہ کیا ہے، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جاؤ اور جسے چاہتے ہو جہنم سے نکال کر تم جنت میں داخل کرو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ ایمان والا ہو تو وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے جو ہے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو ہے اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے گا اور اسے جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کافر کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، قیامت کے دن ان کی مدد بھی کوئی نہیں کی جائے گی۔ تو آج ہی اس دن کو یاد کر کے، اس دن کی اس ہیبت کو یاد کر کے تم اسلام قبول کر لو، ایمان والے بن جاؤ۔ اگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ العزیز تمہیں جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور جہنم کی آگ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے انہیں پورا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، ان کی آزمائش لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ساری آزمائشوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوتی ہے، بچپنے میں جو ہے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا جو چچا تھا آزر، آپ اس کی کفالت میں آتے ہیں۔ جو چچا تھا آزر وہ بت پرست تھا، باضابطہ وہ بت تراشا کرتا تھا اور پھر تراشنے کے بعد جو ہے ان بتوں کو فروخت کرتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور کی آنکھیں کھولی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے چچا کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ بتوں کو خود تراشتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے تم خود ان بتوں کے آگے سجدے میں گر پڑتے ہو اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے ہو، یہ بت ہمارے معبود نہیں ہیں۔ تو آپ کے چچا آزر نے جو ہے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑے اور بڑے ہوئے تو نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا۔ جب نمرود کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی اور نمرود بالکل مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے پایا، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آگ کے حوالے کرنے کا اس نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس آزمائش میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جس منجنیق میں آپ کو بٹھایا گیا تھا ہاتھ اور پیر باندھ کر، وہ منجنیق بھی جو ہے چھوڑ دی گئی تھی، اب وہ منجنیق سیدھے آگ میں جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی گزارش ہو آپ کی تو آپ مجھ سے کہیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا پروردگار میرے حال سے واقف ہے، اگر وہ اس بات سے خوش ہے کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے تو میں جل کر اپنے رب کی رضا حاصل کروں گا۔ اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے تو پھر میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میں نہ جلوں تو یہ کیا ایسی 1000 آگوں کا یہ اہتمام کر لیں اور 1000 بار مجھے آگ میں ڈالیں، لیکن آگ میرا کوئی بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ علماء کرام نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ برد کے بعد سلام کا لفظ کیوں لایا گیا، ٹھنڈی ہو جا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تو بھی جو ہے وہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. آگ کی تاثیر جو ہے نا وہ جلانے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ حضرت میرے خلیل کو جو ہے ٹھنڈ لگنے لگے، بلکہ سلامن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے. یعنی اتنی ٹھنڈ کہ حضرت میرے خلیل ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگے، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ نہ لگے، میرا ابراہیم جو ہے اس میں بالکل محفوظ رہے. اتنی ٹھنڈی ہونا. تو اتنی آگ جلائی گئی کہ مطلب اس کے شعائیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی. کوئی پرندہ جو ہے اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو بھن کر جو ہے نیچے آ جاتا، کوئی پرندہ اوپر سے گزر نہیں رہا. اتنی لمبی اتنی بڑی آگ جلا کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تھا. لیکن وہاں پر بھی آپ جو ہے ثابت قدم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزاتی طور پر جو ہے آگ سے باہر نکالا اور زندہ سلامت جو ہے آپ باہر آ گئے. پھر اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا حضرت سارہ سے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا اور بڑھاپے کی عمر کو آپ پہنچ گئے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے اولاد عطا کر. تو جب بالکل 90 سال کی عمر کو آپ پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کو بچہ عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا. اچھا یہ موقع تھا کہ مطلب آپ خوش ہو گئے کہ پروردگار عالم نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے. میں نے اتنی آزمائشیں اللہ تبارک تعالیٰ نے میری لی اور ساری آزمائشوں سے میں گزر کر آیا ہوں، اب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو خوش تھے آپ، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک بے آب و گیاہ ریگستان میں لے جا کر چھوڑ دو. اللہ اکبر. ایک تو سالوں برسوں کی تپسیا کے بعد جو ہے آدمی کو اولاد ملی، اور پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی انسان نہیں ہے. انسان تو دور کی بات، دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک جو ہے کوئی جانور نظر نہیں آ رہا ہے. ایسی جگہ بالکل بے آباد ویران، ہر طرف ریگستان ہی ریگستان اور پتھریلے اور نوکیلے پتھر. ایسی جگہ حکم ہوا کہ وہاں لے جا کر چھوڑ دو. ایک لمحے کی بھی آپ نے تاخیر نہیں کی. اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر آپ چلے گئے اور وہاں چھوڑ کر جب واپس لوٹتے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ ایسی جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. دوبارہ حضرت ابراہیم بغیر کوئی جواب دے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں اپنے پروردگار کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں، فرما برداری کر رہا ہوں. تو پھر حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر پروردگار کا حکم ہے تو وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا حفاظت کرنے والا ہے. یہ واقعہ بیان کرنے میں اور سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن آپ ذرا اس منظر کو کبھی اپنے اکیلے میں بیٹھ کر سوچیے. اس عمارت کے اندر بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. ایسے میں ایک ایسی جگہ پر دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک جو ہے کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا ہے، نہ پانی کا کوئی مناسب انتظام ہے، اور ایسے میں جب رات ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. ایسی جگہ پر ایسی رات میں جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بچے کے لیے جو ہے آپ کس قدر بے قرار ہوئی ہوں گی کہ مطلب ایسی جگہ پر میں کیسے رہوں گی. لیکن جب جیسے ہی سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، آپ بالکل مطمئن ہو گئی کہ اگر اس کا حکم ہے تو پھر وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اب حکم ہوا کہ اب گردن پہ چھری چلانا ہے. وہاں پر بھی آپ جو ہے بالکل پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے آپ نے حضرت اسماعیل اپنے لخت جگر اپنے ہی بیٹے کے گردن پر جو ہے آپ نے چھری چلا دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اسے پورا کر دکھایا، یعنی وہ ساری آزمائشوں پر کھڑے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب جب حضرت ابراہیم ساری آزمائشوں سے آپ بالکل کھڑے اترے، ساری آزمائشوں پر کھڑے اترے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، لوگوں کی پیشوائی تمہیں عطا کرنے جا رہا ہوں. یہاں امام سے مراد نبوت نہیں، اس لیے کہ آپ پہلے سے نبی تھے. نبوت کے علاوہ جو ہے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشوائی عطا فرمائی. اب دیکھیے پیشوائی کیسے. آج جتنے بھی عرب ہیں
تقریباً سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے اولاد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں آگے چل کر قریش ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت یعقوب کون؟ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہوئے، انبیاء کرام کے دادا، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے اولاد میں آئے ہیں۔ تو ایسی لیڈرشپ اور ایسی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم کے بعد آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے اولاد میں آئے۔ حضرت ابراہیم سے ہٹ کر جو ہے پھر کوئی دوسرا نبی جو ہے حضرت ابراہیم کے اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ اور یہ پورا خطہ عربستان کا، اب ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو اور حضرت بی بی حجرہ کو لے کر گئے تھے تو اس وقت مکہ نام بھی نہیں تھا، وہاں پر کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، پھر انہی کی اولاد جو ہے وہاں بسی، اور پھر اس کے بعد یہ پورا عربستان جو ہے نا وہ پھر مطلب وہاں پر آبادی بڑھتی گئی۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب کے سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ قال ومن ذریتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ انعام اور فضل فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار میرے اولاد میں سے بھی، یعنی اگر تو مجھے پیشوائی عطا کر رہا ہے تو میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا فرما۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہاں پر کہ اسی طرح ہمیں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت ہمیں اپنے اولاد کے حق میں بھی اس نعمت کو طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میری اولاد کو بھی تو یہ نعمت عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی تمہاری اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہوں گے ان کو ضرور پیشوائی ملے گی، ان کو نبوت بھی ملی، بہت ساروں کو نبوت بھی ملی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو پیشوائی اور ان کو امامت نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ خانہ کعبہ کا تذکرہ کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی وغیرہ وغیرہ، وہ ساری جو ہے بات انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں پروردگار عالم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔